جی فرینڈز، اس وقت اب ہم مرغزار کے علاقے میں وائٹ پیلس کی باہر موجود ہیں۔ مرغزار کا سفید محل 1940 میں سوات کے پہلے بادشاہ میاں گل عبد الودود، جنہیں بادشاہ صاحب بھی کہتے تھے، نے سید شریف سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چھوٹے سے قصبے مرغزار میں بنوایا تھا۔ محل کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا۔ نام 3 بار تبدیل کیا گیا، پہلے اس کا نام سواتی پیلس اور پھر موتی پیلس اور پھر وائٹ پیلس رکھا گیا۔ محل اب ایک ہوٹل کے طور پر کام کرتا ہے۔ مرغزار میں سفید محل سوات کے ولی میاں گل جہاں زیب کی گرمیوں میں چھٹیوں کی رہائش گاہ تھی۔ مرغزار پہاڑی پر سطح سمندر سے 7136 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ اسے بعد میں ایک سیاحتی مقام میں بھی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ خوبصورت مناظر کی ہریالی نے اس وقت کے سوات کے بادشاہ میاں گل عبد الودود کو 1935 میں یہاں موسم گرما کی سیرگاہ بنانے پر آمادہ کیا۔ بادشاہ آگرہ سے سنگ مرمر، بیلجیم سے کانسی اور ترکی کے کاریگر جنہوں نے اس محل کو ڈیزائن اور تعمیر کیا، 1941 میں اسے مکمل کیا گیا تھا۔ اسے پہلے سواتی، جیسے میں پہلے بتا چکا، اسے سواتی محل بھی کہا جاتا ہے، بعد میں موتی محل اور اب سفید محل کا نام دیا گیا۔ پھر اسے منتخب حیوانات اور نباتات سے مالا مال کیا گیا، جس نے اس سے ایک منی چڑیا گھر کے ساتھ ساتھ منی بوٹنیکل گارڈن بنا دیا۔ یہاں ایک 200 سال پرانا چنار کا درخت بھی ہے جو زائرین کے لیے چھت کا کام کرتا ہے۔ وائٹ پیلس کے لیے مواد جے پور انڈیا سے درآمد کیا گیا تھا۔ وہیں کان، جس نے تاج محل آگرہ کو ماربل فراہم کیا تھا، وہیں سے یہ درآمد ہوا۔ چونا سیمنٹ کی جگہ بائنڈنگ مٹیریل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈرل کرنے کے لیے بہت کمپیکٹ ہے۔ اضافی طاقت دینے اور گرمی سے بچنے کے لیے چھت کی اونچائی 30 سے 35 فٹ ہے۔ چھت کے پنکھے 1941 میں درآمد اور نصب کیے گئے تھے اور اب بھی کام کر رہے ہیں۔ سوات کے ودود کی موت کے بعد میاں گل اسفندیار امیر زیب مالک بن گئے۔ اب میاں گل شہریار عامر زیب مالک ہیں۔ وائٹ پیلس اب ایک ہوٹل میں تبدیل ہو چکا ہے اور گرمیوں میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس ہوٹل میں 24 فعال وسیع و عریض سجے ہوئے کمرے اور رائل سویٹ جو کہ سابق بادشاہ کا بیڈ روم تھا۔ یہاں برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم اور پرنس فلپ ڈوک آف ایڈنبرا 1961 میں 3 دن ٹھہرے تھے۔ 2 بڑے کانفرنس ہال ہیں جہاں شاہ عبد الودود کابینہ کے اجلاس منعقد کیا کرتے تھے۔ یہاں بادشاہ کی لابی ہے جس میں باغ کے لان کا خوبصورت نظارہ ہے۔ دائیں طرف ایک بادشاہ کا برآمدہ ہے جسے پانی کی بہتی ندی کی جھلک ملتی ہے، جو کہ آپ ابھی پیچھے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ محل کے بائیں جانب وزیروں اور مشیروں کی رہائش کے لیے 6 کمروں والا لارڈز بلاک واقع ہے۔ محل کے اوپری حصے پر 8 کمروں والا پرنس بلاک ہے۔ یہ درختوں اور جھاڑیوں میں ایک انکلیو ہے۔ مزید سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک 12 کمروں والا کوئنز بلاک ہے۔ شاہ عبد الودود کی 2 بیویاں تھیں، اس لیے اس نے اس بلاک کو اس طرح بنایا کہ ہر بیوی کے حصے میں 3 کمرے، 3 نوکر روم اور علیحدہ لان تھا۔ دوسری بیوی کا ہم منصب حصہ پہلی بیوی کی نقل ہے۔ لان کے سامنے سنگ مرمر کے بینچوں کے ساتھ ایک بالکنی اور انگور کی کنندہ شدہ پینٹنگز کے ساتھ ایک میز ہے۔ تو ناظرین، میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں کی بکنگ کروائیں گے اور یہاں پہ اپنی فیملیز کے آکے سٹے ضرور کریں گے۔ جی السلام علیکم دوستو، آج ہم سوات کی ویلی میں موجود ہیں اور یہ اس وقت ہم سید پور سٹوپا کے باہر اس وقت موجود ہیں اور اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ادھر کی ہسٹوریکل آرکیولوجسٹ سائٹ ہے جس کے بارے میں بھی میں ویڈیو میں آگے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کروں گا۔ کھدائی کا آغاز اطالوی آثار قدیمہ کے مشن نے 1963 میں کیا تھا اور 1966 اور 1977 کے درمیان وقفے کے ساتھ 1982 میں ختم ہوا تھا۔
पहली खुदाई मुहिम में मरकजी स्टूपा के साथ निचली छत की छानबीन की गई थी, जबकि खानका के साथ ऊपरी चबूतरे को इस दौरान मंजर आम पर लाया गया था। दूसरी मुहिम में निचली छत, जिसे स्टूपा की छत कहा जाता है, में एक बड़ा स्टूपा मेन स्टूपा है जिसकी चारों तरफ दीगर छोटी यादगारें हैं। स्टूपास, विहार और कॉलम। मरकजी स्टूपा का ढांचा पहले बेलनकार जिस्म तक मुरब्बा मंसूबों के साथ महफूज है, जिसमें शुमाल की तरफ एक सीढ़ी है। हर्मिका और छतरियों की कुछ बाकियात महफूज हैं जो स्टूपा के करीब पाई जाती हैं। यादगार के 2 बेलनकार जिस्मों में से एक को सब्ज रंग के शीस्ट में फ्रीज किया गया था, जबकि मुस्ततील जिस्म के ऊपरी हिस्से के 4 कोनों पर 4 कॉलम थे, जिसके ऊपर एक शीर की शक्ल बनी हुई थी। सैदो शरीफ के हरम की जिंदगी के मरहले को माहिरीन आसार कदीमा ने 3 अदवार में तकसीम किया था। उस वक्त के दौरान हम इन यादगारों के मतवाजी तरतीब से गुजरते हैं। पहला दौर, जो कि 25 कबल मसीह और पहली सदी के आखिर के दरमियान है, इस वक्त में स्टूपा की छत और इसके बाद खुद छत की तोसी हुई, जो कि दूसरे और तीसरे अदवार बिलतरतीब दूसरी से तीसरी सदी ईस्वी और चौथी 5वीं सदी ईस्वी में हुई। ऊपरी छत पर 3 तामीराती अदवार को भी नुमाया किया गया था। खानका में तोसी की गई, जिसके बाद तीसरे दौर में असल तूलो अर्ज में कमी वाक़ई हुई, जो पूरे मुकद्दस इलाके के ज़वाल की गवाही देती है। जी दोस्तों, ये भी बिल्कुल स्टूपा की जो छत है उसके सामने ये खुला मैदान है, जो कि बुद्धिस्ट उस ज़माने में इस्तेमाल करते थे, और बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत ही पीसफुल एरिया है। बहुत सुकून मिलेगा आपको यहाँ पे आके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप स्वात वैली में आएँ तो ये सैदो शरीफ सुबह का ज़रूर अब विज़िट करेंगे, अपनी फैमिली के साथ आएँ। और मौसम भी ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर